كل نفس ذائقة الموت. ما شاء الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک منٹ کا وقت دیں آپ درود شریف میں میرے ساتھ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. وعلى آله وصحبه صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب ہمارے آپ کے آقا ثانی کائنات کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا مدینے میں رہ کر ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں. میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی. جو شخص مجھ پر محبت کے ساتھ محبت میں ڈوب کر درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. محبت میں ڈوب کر پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اسی لیے ہمارے اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. گانے لالے امام محمد بن حاج مکی اپنی کتاب مدخل میں اور حضرت علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواہب لدنیا شریف میں. یہ علامہ قسطلانی کون ہے؟ ذرا سا توجہ دیجیے آپ لوگ ادھر. یہ چیزیں یہ باتیں آپ کو روڈ پہ نہیں ملیں گی, آپ کو دکان میں نہیں ملیں گی, گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے, اسٹیئرنگ پکڑے ہوئے یہاں پڑھائی نہیں ملے گی. یہ یہی علامہ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شخصیت ہے اعلیٰ حضرت سرکار لکھ رہے ہیں جب
مدینہ شریف کی حاضر ہوئے دربار رسول میں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک سے آواز آئی، ان کے لیے دعا ہوئی، یا احمد اخذ اللہ بیدیک، اے احمد بسترانی، اللہ تعالیٰ تیری دستگیری فرمائے۔ واہ 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 واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تیری دستگیری فرمائے، جس کے لیے میرا رسول دعا کر دے۔ واہ 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 واہ، کیا اس کے قلم سے پھر کوئی غلط چیز لکھی جا سکتی ہے؟ نہیں، اللہ جس کی دستگیری فرمائے، اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت جس کے ہاتھوں میں کام کرے، تو اس کے قلم سے تو صرف صحیح ہی نکلے گا۔ اب سنیے آپ پیاری بات جو آنے والی ہے۔ حضرت علامہ احمد فصلانی اور دیگر ائمہ دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لا فرق بین موتہ وحیاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات اور وفات میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ میرے آقا تمام اپنی امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے حضور تمام امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جب میرے آقا ساری کائنات کی امت کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ سراج خان صاحب کے مکان پہ جو یہ میلاد ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے ہیں، حضور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ بیٹھو آپ کہ ہم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جو بیان ہو رہا ہے اس سے بھی میرے آقا باخبر ہیں، آگاہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جو آپ سن رہے ہو آپ کے سننے کو بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور آگے کہتے ہیں وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاتِرِهِمْ۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے احوال، ان کی نیتیں، ان کے ارادے اور ان کے خیال سب سے میرے آقا آگاہ ہیں۔ وَذَلِكَ عِندَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَاءَ بِهِ۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ سارے معاملات، یعنی امت کی نیت، خیال، ارادے، یہ سب کے سب ایسے روشن ہیں حضور پر کہ جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب پھر لگا کر پڑھیے، سرکار سن رہے ہیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء دین، مفسرین کرام کی اس مبارک تشریح کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا کہ میرے آقا جیسے کل دیکھ رہے تھے امت کو، ویسے آج بھی دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک دیکھیں گے۔ اور اسی عقیدے سے وہابیوں دیوبندیوں کا عقیدہ باطل اور غلط ثابت ہو گیا، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی سنتے نہیں، مر کر مٹی میں مل گئے، اور نبی کچھ دیتے نہیں، نبی جانتے نہیں، معاذ اللہ۔ یہ سب بکواس ان کا دھول کی طرح اڑ گیا، ان علماء کرام کے فرمان کی روشنی میں ثابت ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان پاک ہے کہ جیسے کل دیکھ رہے تھے ساری کائنات کو، ویسے آج دیکھ رہے ہیں، اور ویسے ہی قیامت تک میرے سرکار دیکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ محفل ایک مرحومہ کی نسبت
نسبت سے منعقد پائی ہے نا جی اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے ہم تمام حاضرین کے والدین جو انتقال کر گئے آباد ان کی بھی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے میت کے تعلق سے بخاری شریف کی حدیث ہے جس کو صرف ہم ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہم تو الحمدللہ دل سے مانتے ہی ہیں غیر مقلد وہابی دیوبندی بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں میں اس کی حدیث سنا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی بد مذہب گمراہ انکار نہ کر سکے اب سنیے توجہ چاہتا ہوں بات ہماری نہیں ہے بات گڑھوا کے مولانا مفتی حضرات کی نہیں ہے بات آپ کے پیارے رسول کی ہے توجہ کے ساتھ سنو اور اس محفل سے کچھ لے کر کے جاؤ ہمارے آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم میت کو جب نزلا کر کفنا کر تیار کر کے چارپائی پہ رکھ دیتے ہیں پھر جب اس کی چارپائی کندھے پہ اٹھا کر چلتے ہیں لوگ چلتے ہیں نا تو سرکار فرماتے ہیں فَحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ جب اپنے کندھوں پر اٹھا کر لوگ چلتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي تو میت اگر نیک ہے صالح ہے مرنے والا ایمان والا ہے سنی ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم تھا تینوں سنیت کو مانتا تھا وہابی نہیں تھا رافضی نہیں تھا قادیانی نہیں تھا مودودی نہیں تھا دیوبندی نہیں تھا سنی تھا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میت اگر صالح ہے نیک ہے تو میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو اس لیے کہ اس میت کو احساس ہو جاتا ہے وہ میت خوب جانتی ہے اس وقت بھی کہ ابھی جب یہ لوگ قبر کے سپرد کر کے واپس آ جائیں گے تو مجھے آقا کا دیدار ہوگا ایمان والے کی ہمیشہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم آقا کا دیدار کر لیں جب صالح ہے نیک ہے پرہیزگار ہے مر گیا تو اس کی میت کہہ رہی ہے ارے کہاں کے مسلمانوں یہ اور کسی کا کہنا نہیں ہے تمہارے نبی بول رہے ہیں کہ میت کہہ رہی ہے ایمان ہے میت کہہ رہی ہے تو میت اگر نیک ہے تو میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ اور اگر بددین ہے بدکار ہے بدکار ہے گمراہ ہے ناہمجار ہے تو میرے نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ میت کہتی ہے ہائے افسوس تم لوگ کہاں لیے جا رہے ہو یعنی جو بدکار ہے اس میت کو بھی معلوم ہے اسی وقت سے احساس ہو جاتا ہے اسے بھی پتا ہے کہ جب یہ لوگ قبر کے حوالے کر کے واپس آ جائیں گے تو میری ٹھکرائی ہوگی اس میت کو بھی احساس ہے اب ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میت ایسے کہتی ہے نیک ہے تب بھی بدکار ہے تب بھی میت بولتی ہے تو اب بتاؤ کہ عام انسان کی
مر کر مٹی میں مل گئے. ارے جوان میت کی یہ بات ہے کہ وہ میت بول رہی ہے تو میرے آقا تو بدل دی اولا مدینے سے جو کچھ چاہے ارشاد فرمائیں. وہ کہنے یا احمد صلی اللہ ہو گیا گئے. ارے احمد قسطلانی اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کی دستگیری فرمائے. جب چاہے میرے سرکار جیسے چاہے ارشاد فرمائے. تو ہمارا عقیدہ کسی ملا کسی مولوی کے بات پر اور اس کے کہنے پر نہیں بلکہ میرا عقیدہ تو رسول اللہ کے فرمان پر ہے. ہمارا ایمان قرآن پر ہے, ہمارا ایمان حدیث پر ہے. الحمدللہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. تو جیسے قرآن و حدیث نے فرمایا میت کے بارے میں, اللہ کے رسول نے ہمیں صاف ارشاد فرما کے بتا دیا کہ میت بولتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا یقین و ایمان ہے کہ میت بولتی ہے, میت بولتی ہے. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سماعت. اچھا دیکھیے, ہم لوگ بھی اپنے کندھے پہ بہت جنازے لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ کتنے کو قبرستان پہنچا دیا. ہمارے قاری راحت صاحب بھی بہت جنازے بہت, نسیم صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, عادی صاحب بیٹھے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے آپ نے کبھی بھی کسی میت کی آواز سنا کہ میت ایسا بول رہی ہے؟ نہیں سنا. حالانکہ لے گئے تو یہ بات بتائے گا کون کہ نیک صالح میت ایسے کہتی ہے اور بدکار میت ایسے بولتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ بات وہی بتائے گا جس کے کان اس کی آواز کو سن رہے ہوں گے. تو پتا چلا کہ ہمارے کان میں اور نبی کے کان مبارک میں بہت بڑا فرق ہے. ساری کائنات جس آواز کو نہیں سن سکتی اس آواز کو میرے مصطفیٰ سنتے ہیں. سرکار کا شعر مچل کے کہو, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان والے کرامت پہ سب سے اولاد والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. سارے اونچے میں اونچا سمجھیے کسے, اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے. اب دیکھیے جب قبر میں میت کو اتار دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ نہیں جانتے کہ قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ نہیں. دیکھا کسی نے, آپ نے کبھی ملاحظہ کیا کہ اس کے قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں. اب دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میت اگر صالح ہے, پرہیزگار ہے, سنی مسلمان ہے, ٹناٹن ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے, عاشق رسول ہے, اعلیٰ حضرت سرکار کا پیروکار ہے, مخدوم کشوشا کا غلام ہے, غریب نواز کا نام لیوا ہے, غوث اعظم کے در کا بھکاری ہے, اگر شان والا ایمان والا مسلمان ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاتی رجل حسن الوجہ حسن الثياب طيب الريح. دفن کر کے لوگ واپس آ گئے تو اس نیک اور صالح سنی مسلمان کی قبر میں ایک حسین و جمیل انسان آتا ہے, بہت ہی خوبصورت, جس کا لباس بہت ہی زبردست, نہایت اچھا عمدہ اور بہترین خوشبو لگائے ہوئے ایک شخص قبر میں آتا ہے. ماں باپ نہیں گئے, بھائی بہن نہیں گئے, بیوی بچے قبر میں نہیں گئے, لیکن ایک شخص آتا ہے. سبحان اللہ. ارے وہ کون شخص ہوگا؟ ایک شخص آتا ہے جو بہترین لباس والا, بہترین خوشبو والا ہوگا, اور وہ کہتا ہے ابشر بالذی
نے دے دیا. اب یہ حسین و جمیل شخص آ کر کے کہتا ہے, اللہ کی طرف سے آ کر بشارت دیتا ہے کہ تجھے مبارک ہو, تجھے خوشخبری ہو کہ آج تمہارا وہ دن ہے جس کا وعدہ اللہ نے تجھ سے کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ مجھے ایک ماننا, میرے آخری نبی کو آخری نبی ماننا, سید المرسلین ماننا, شفیع المذنبین ماننا, راحت للعاشقین ماننا, میرے گھر کو پر ایمان لانا, نیکیاں کرنا, میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لینا, اور جس کام سے روکے اس سے رک جانا. تو اللہ نے تجھے یہ کہہ کے بھیجا تھا اور تو نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری, تو تجھے مبارک ہو. آج کا دن وہی دن ہے تمہارا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت دینے کا. تاکہ وہ حسین و جمیل شخص آ کر کے کہتا ہے فَيَقُولُ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ. تو وہ مردہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کبھی دیکھا نہیں, آپ کون ہیں؟ اتنے حسین و جمیل, اتنے اچھے کپڑے والے, اتنی بہترین خوشبو والے, اور وہ بھی آ کر مجھے آپ بشارت دے رہے ہیں, جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. آپ ہیں کون ذرا بتا تو دیجیے. تو وہ شخص کہتا ہے انا عملک الصالح, میں تمہارا نیک عمل ہوں. جو دنیا میں تم نے نمازیں پڑھی, دنیا میں تم نے رمضان کے روزے رکھے, دنیا میں تم نے حج کیے, زکات دیے, جو ماں باپ کے نام پر تم نے خرچ کیے, خیرات کیے, اور دوسری نیکیاں کی, وہی ساری نیکیاں ہیں. اللہ نے مجھے ایک انسانی شکل دے دیا ہے. تو پیارے یہ تیجا 40واں سالانہ یہ سب کیا ہوا کبھی ضائع گا نہیں جاتا, یہ ملے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ مریں گے تو گناہوں میں ڈوبے ہوں گے, لیکن جب قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو گناہوں سے دھلے ہوں گے. کیا بات ہے؟ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی مرحومین کے نام پر صدقے و خیرات کریں گے, ان کے طرف سے صدقے کریں گے, ان کے طرف سے حج کریں گے, حج بدل, اور ان کی طرف سے بہت ساری چیزیں اللہ کی راہ میں جب انفاق کریں گے تو انہیں سارے ثواب سے ان کے گناہوں کو دھلا جائے گا, اور یہ گناہوں سے دھلے ہوئے اٹھیں گے. پتا چلا کہ سنیوں کا یہ تیجا چہارم اور چہلم اور سالانہ شماہی برسی جو بھی کر رہے ہیں یہ سب فائدے ہی کی چیز ہے الحمدللہ. اور جن کے مردے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. اللہ بچائے, ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہے, وہی اصل دین و سنیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام اللہ کے پاس سے لے کر آئے, اللہ نے جو دیا وہ صحابہ کو عطا فرمایا, اور صحابہ کرام نے تابعین کو وہی دین دیا. تابعین کے ذریعے ائمہ مجتہدین تک وہی دین آیا. ائمہ مجتہدین کے ذریعے علماء مفسرین غوث اعظم غریب نواز سرکار غازی پاک بہرائچ شریف مخدومے کے چوکا مخدومے پرورا سب کے ذریعے یہاں تک پہنچا, اور دن میں اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کی ترجمانی کی جو ان بزرگان دین لے کر آئے تھے. جب اس دین کو وہابیوں دیوبندیوں نے مٹانا چاہا تو اللہ نے امام احمد رضا کو تنہا کھڑا کر دیا. ان دشمنان اسلام کے محال پر اعلیٰ حضرت سرکار نے اسی پیارے دین اسلام
دین اسلام کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ آج کل گمراہی بہت بڑھ رہی ہے، بے دینی، لاپرواہی۔ بیٹا بیٹی کی شادی کرو، دیکھو کہیں بھی تو یاد رکھنا سب سے پہلے یہ دیکھنا سنی ہے کہ نہیں۔ واہ واہ واہ۔ بلڈنگ مت دیکھنا، دروازے پہ گاڑی مت دیکھنا، کتنا پینٹ پڑے صحیح ہوگا دیکھنا، پہلے یہ دیکھنا میرے رسول پاک کا غلام ہے کہ میرے آقا کا غلام ہے تو بس تیار ہے ہم، اور میرے آقا کا سردار ہے تو سونے کا بھی محل ہوگا ہم دونوں میں رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دوستی نجدی وہابی سے نہ کرنا سنیو، دوستی نجدی وہابی سے نہ کرنا سنیو۔